یسرب تھا. جب حضور تشریف لائے حضور نے فرمایا نہیں اب یہ یسرب کا مطلب بیماریوں کا شہر, یہاں تندرست آتا تو بیمار ہو جاتا. جب یہ آقا تشریف لے آئے اس کا نام طیبہ ہو گیا, اس کا نام تابہ ہو گیا. تابہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے یہ جو لو ہے جب آپ اس کو پٹی میں گرم کرتے ہیں اور اس پر ودان مارتے ہیں تو سارا زخم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح مدینہ کو رسول اللہ نے تابہ بنا دیا, طیبہ بنا دیا. اب جو کوئی بیمار ہوتا مدینے میں آتا شفا پا جاتا. کسی کو جمعے پڑی ہوتی مدینے جمعے پڑ جاتا. اور یہ مدینہ وہ پاک سرزمین ہے جس کے اندر مسجد قباء ہے, جس کے اندر وادی عقیق ہے, جس کے اندر جو ہے وہ غزوہ خندق کی وہ مسجد فتح ہے اور 7 مساجد ہیں, جس کے اندر غار گریاں ہے, جس کے اندر جبل احد ہے, جس کے اندر غار جبل احد کے دامن میں غزوہ احد جہاں ہوا میدان احد ہے وہاں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہے. اور پھر وہ پاک مدینہ پاک کی وہ پاک سرزمین ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا احد ایک پہاڑ ہے, وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم سے محبت کرتے ہیں. اور عقیق وہ وادی ہے, یہ ناڑا ہے بہت بڑا, جب بارش کا بہت زیادہ پانی تو یہاں سے گزرتا ہے. فرمایا وادی عقیق ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم اس وادی سے محبت کرتے ہیں. اور یہ وہ پاک جگہ اگر اللہ توفیق دے آپ کو, آپ حضرات کو, ارادہ کرے, نیت کرے, خواہش رکھے, نوافل پڑھے, نماز حاجت پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پر لے جائے جہاں امام الانبیاء جلوہ افروز تھے. اور آخری میں بات کروں گا, میرے والد صاحب جو ہے وہ مسجد شریف کے اندر نہیں جاتے تھے. وہ جہاں وہ باب البقیع ہے, جنت البقیع ہے سامنے, اور اس کے سامنے کا دروازہ جو ہے اس کو باب البقیع کہتے ہیں. اسی طرح باب جبریل کا منہ ہے, اسی طرح باب النساء کا منہ ہے. یہ 3 دروازے ہیں جو رسول پاک کے روضہ مبارک کے ساتھ والی جو دیوار ہے اس کے اندر ہے. تو ابا جی سے میں نے ایک دن عرض کیا کہ ابا جی اندر مسجد کے اندر چلتے ہیں, آپ ادھر بیٹھ جاتے ہیں, زور بھی ادھر پڑھتے ہیں, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی ادھر پڑھتے ہیں, فجر بھی ادھر پڑھتے ہیں, اندر چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بچہ بیٹھنے نہیں چڑھا. میں نے کہہ دیا مسجد کے اندر کا ثواب باہر سے کا نہیں, ثواب ہوگا, میں مانتا ہوں ثواب کو, انکار نہیں کرتا, لیکن یہ وہ جگہ ہے جو رستہ تھا رسول اللہ کا جنت البقیع میں جانے کا. تو میں یہاں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ شاید کہیں حضور کے قدم پر میری پیشانی آ جائے, میرا سجدہ ہو جائے, اور میں قیامت والے دن اس برکات سے مالا مال ہو جاؤں کہ رسول پاک کے رستے پر میں بیٹھا ہوں. کہتے ہیں اب جب رسول پاک اپنے حجرہ مبارک میں, اب بھی تو حضور جاتے ہوں گے نا, حضور فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ جنت البقیع میں جاتے سلام عرض کرنے کے لیے. تو ابا جی نے کہا اب بھی رسول پاک روحانی طور پر یا ظاہری طور پر یا باطنی طور پر حضور گزرتے یہاں سے, یہاں حضور کی بیٹیوں کے مزارات ہیں, یہاں حضرت فاطمہ کی قبر مبارک ہے, یہاں جناب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب کا مزار ہے, یہاں سیدہ رقیہ کا مزار ہے, اور یہاں پر جو ہے حضرت عثمان غنی کا مزار ہے, حضرت امام حسن یہاں دفن ہے, 10,000 صحابہ یہاں موجود ہیں. تو حضور یہاں سے جب گزرتے ہوں گے تو شاید کبھی نگاہ پڑ جائے, کبھی نظر پڑ جائے سرکار کی کہ یہ میرے غلام بیٹھے ہیں. اور میں نے اس کو, میں چونکہ 8ویں دفعہ گیا ہوں, میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے, اتنا بڑا سا تازہ کھجور, اس میں وہ اس طرح بانٹ رہا ہے. تو میں نے اسے ویسے تھوڑا چھیڑا, میں نے کہا, اس نے کہا یہ پوچھا شاک ہے یا بولنا نہیں, شور نہیں کرنا, چپ کر کے کھجورے لو بس. تو وہاں پر اس دفعہ ایک بندہ پتہ نہیں فیصلہ آباد میں کہا تھا, نعت خان, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, وہاں بھی جا کے ہم اپنی پیریاں چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں جا کے نعت خان خطیب شور کرتے ہیں. وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, یہاں اپنی آواز اونچی نہیں کرتی. تو میں نے اسے روکنے کی کوشش کی, اپنے کہ تو اپنا کام کر. مسجد نبوی شریف وہ پاک سرزمین ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام آتے ہیں. وہ جگہ ہے
جہاں رسول اللہ کی ساری یادیں موجود ہیں. تو میں یہ بات کہنے لگا تھا کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یادیں جو مدینہ شریف میں موجود ہے اس کے لیے خواہش کرنا، آرزو کرنا، تمنا کرنا کہ اللہ پاک مجھے اس در کی حاضری نصیب فرمائے. ہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اندر کسی بندے نے کہا کہ حضرت جی 40 دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوں، تو میں روز رسول اللہ کے چہرہ مبارک معاہدہ شریف پر حاضری دیتا ہوں، روز دن ادھر ادھر روتا ہوں، تو مجھے حضور کا دیدار نہیں ہو رہا، مجھے دیدار کی خواہش ہے. حاجی صاحب رونے لگے، رو رہے اس نے کہا حضور میں نے سوال پوچھا آپ رو رہے ہیں. اس نے کہا تم مجھے کوئی بڑا آدمی لگتا ہے جی کہ جس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے رسول اللہ نظر آئے، خواب میں ہی نظر آئے، حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہوں ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ ہم حضور کے در تک آ گئے ہیں. اب دیدار تو کوئی بڑا ہی بندہ ہوگا تو وہی کرے گا نا. ہم تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، ہمیں لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم رسول اللہ کے در انور پر حاضر ہو گئے ہیں، حضور کی قبر پر آ گئے ہیں. حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی قبر کی بات